کراچی کی سڑکوں پر خوف اور دہشت پھیلانے والا ہتھوڑا گروپ کیا تھا اور کہاں گیا؟ پستول تو اس نے نکال لیا تھا، مگر میرے ساتھ کھڑے اہلکار نے کلہاڑے سے اس گاڑی کا شیشہ توڑ ڈالا، پھر ہم نے اسے قابو کر لیا۔ کرنل ریٹائرڈ سعید نے اس اہم گرفتاری کا نقشہ کھینچتے ہوئے بڑی پاٹدار آواز میں بتایا۔ پاکستانی فوج کے اسپیشل سروس گروپ SSG سے تعلق رکھنے والے سابق افسر کرنل سعید، جو سندھ اور بلوچستان پولیس میں DIG کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اب خاصے عمر رسیدہ ہیں، مگر اس عمر میں بھی کمال کی یادداشت اور بلا کا حافظہ رکھتے ہیں۔ جس گرفتاری کا واقعہ کرنل سعید مجھے سنا رہے تھے، اس نے کراچی میں خوف و ہراس اور دہشت گردی کی اولین وارداتوں کے ایک بھیانک سلسلے ہتھوڑا گروپ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سن 1985-86 میں جنم لینے والی خوف و دہشت کی یہ کہانی 1 سے 2 سال کی مدت میں درجنوں ہلاکتوں کی ایسی داستان ہے جسے یاد کر کے اہل کراچی آج بھی کانپ جاتے ہیں۔ اور کرنل سعید مجھے جو بتا رہے تھے وہ ہتھوڑا گروپ کے مرکزی اور بین الاقوامی کردار کی گرفتاری کی تفصیل تھی، مگر پاکستان کو درپیش بین الاقوامی دہشت گردی کے اس بظاہر پہلے سلسلے سے متعلق کرنل سعید کے انکشافات کی تفصیل سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ ہتھوڑا گروپ تھا کیا، اور مقامی سمجھی جانے والی اس دہشت گردی کا عالمی صورتحال سے تعلق کیا تھا۔ اس دور میں پاکستانی اخبارات اور رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ملک اور خطے کی سیاست میں شدید تلاطم کے باوجود بھی کراچی میں امن و امان کی عمومی صورتحال نسبتاً مستحکم تھی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو شدید عوامی مزاحمت نے فوجی حکومت کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دی تھیں، مگر 1985 تک ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم محمد خان جونوجیو کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جو وردی میں ملبوس فوجی صدر اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار میں بھی خاصی دقت سے کام کر رہی تھی۔ لیکن افغانستان میں جاری صورتحال کی وجہ سے پاکستان میں قائم اس حکومت کے عالمی برادری خصوصاً امریکہ سے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ پڑوسی ملک افغانستان میں بھی شدید سیاسی استحکام درپیش تھا، جہاں 24 دسمبر 1979 کو روسی فوج نے مسلح مداخلت کی تھی، جو قریباً 10 برس یعنی 15 فروری 1989 تک جاری رہی۔ امریکہ نے افغانستان پر روسی فوج کی شدید مخالفت کی اور وہاں موجود مزاحمتی گروہوں کو مالی اور جنگی امداد فراہم کرنے کی ٹھانی۔ پاکستان ان امریکی عزائم کا مرکزی سٹیج بنا، جس نے ان افغان مزاحمتی گروہوں کو جنگی ساز و سامان اور فوجی تربیت کے ساتھ افرادی قوت فراہم کرنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کا یہ فیصلہ جہاں امریکی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنا، وہیں روسی حکام نے اسے مخالفت اور جانبداری سے تعبیر کیا۔ افغانستان میں روسی فوجی مداخلت کا پاکستان پر اثر یہ بھی پڑا کہ تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین سرحدی قبائلی علاقوں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے، مگر پناہ گزینوں کی خصوصی خیمہ بستیوں تک محدود رہنے کی بجائے ان افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد روزگار کی تلاش میں معاشی مرکز کراچی بھی جا پہنچی۔ اس وقت خطے کے دیگر ممالک بھی سیاسی بھونچال کا شکار تھے۔ 11 فروری 1979 کو پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں ایت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں شاہ ایران رضا اللہ پہلوی کا تختہ الٹا جا چکا تھا اور ایران ایک انقلاب کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ ساتھ ہی پڑوسی ملک ایران سے تقریباً 8 سال تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ کا محاذ بھی پوری شدت سے گرم تھا۔ کراچی اس وقت تک انتظامی طور پر محض 3 اضلاع یعنی شرقی، غربی اور جنوبی اضلاع پر مشتمل تھا، اور اب وسطی کہلانے والا پورا ضلع دراصل غربی ضلع کا حصہ تھا۔ 2-4 متمول علاقوں کے سوا کراچی شہر میں زیادہ تر درمیانے اور متوسط طبقے کی پرانی آبادیاں اور قدیم محلے قائم تھے۔ ان رہائشی بستیوں میں سب لوگ پورے محلے کے ہر فرد سے واقف ہوتے تھے اور پاس پڑوس سے بڑی ہی اپنائیت اور میل جول کا ماحول تھا۔ سادہ اور عام سی زندگی تھی، نہ ٹی وی چینلز تھے، نہ انٹرنیٹ، نہ سوشل میڈیا اور نہ ہی موبائل فونز۔ اور کراچی کے اسی پرامن ماحول میں اچانک ہتھوڑا گروپ نمودار ہوا۔ یہ اپریل 1985 کی بات ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے اللہ وسایہ خیبر میل کے ذریعے اس رات ہی کراچی پہنچے تھے اور کلفٹن کے قریب مقیم اپنے رشتہ داروں کے پاس
पास जाने का इरादा रखते थे। रात ज्यादा होने पर उन्होंने पुल के नीचे ही रात बसर करने का इरादा कर लिया। वो सोए तो पुल के नीचे थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो खून में लथपथ थे और सर पर लगने वाली शदीद चोट से खून बह रहा था। अल्लाह वसाया के आसपास लेटे दीगर 2 अफराद ऐसी ही नोयत की चोट लगने से हलाक हो चुके थे। 2 अप्रैल 1985 को पेश आने वाला ये वाकया कराची में हथौड़ा ग्रुप के हमले का पहला वाकया था। इस वाकये के सिर्फ 2 रोज के बाद क्लिफ्टन बुर्ज से चंद किलोमीटर दूर काला पुल के करीब वाक़े पीर बुखारी शाह अलमारूफ जिंदा पीर के मज़ार के अहाते से 2 मजीद लाशें मिलीं, जिन्हें इसी अंदाज में सर कुचल कर हलाक किया गया था। ये दोनों अफराद मज़ार के अकबी हिस्से में सोए हुए थे, जहां महफिल समा का इंतज़ाम किया जाता था। चंद हफ्ते बाद 21 अप्रैल को सिटी स्टेशन पर 3 अफराद को हलाक किया गया। ये तीनों प्लेटफार्म नंबर 1 और 4 पर रात के वक्त बेंचों पर सोए हुए थे। उनमें एक मलंग और एक कुल्ली भी शामिल था। ताहम सिर्फ कुल्ली की शिनाख्त हो सकी। उसी रात कारसाज और एयरफोर्स हाल्ट के दरमियान रेलवे ट्रैक से एक लाश मिली, जिसे सर पर शदीद ज़रब लगाकर हलाक किया गया था। इसी तरह 24 अप्रैल तक इस नोयत की हलाकतों की तादाद 9 हो चुकी थी। सुनसान इलाकों और रेलवे लाइन के बाद आबादी में इसी नोयत के वाक़यात ने गली महलों में भी खौफ व हिरास फैला दिया और फिर पुराना गोली मार के इलाके में लियारी नदी के किनारे आबाद हसन ओलिया विलेज में पेश आने वाले वाक़े ने हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया को हिला कर रख दिया, जब बच्चों समेत एक घर के 7 अफराद को उसी अंदाज में सर पर भारी चीज़ मार कर हलाक किया गया। इस वाक़े में साबिक कौंसलर अब्दुल गनी हूत की 2 सालियाँ और एक भांजी हलाक हुई थीं। अब्दुल गनी के मुताबिक रात के किसी पहर ये वाक़या पेश आया था और सुबह को जब मामूल के मुताबिक दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों को तशवीश हुई। उन्होंने अंदर कूद कर देखा तो लाशें पड़ी हुई थीं। मुतवल्लिन के एक और रिश्तेदार एहसान हूत ने बताया कि 3 लाशें एक जगह जबकि 4 लाशें दूसरे कमरे में थीं। इन हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल था, जबकि एक बच्चा सोते सोते सोफे के नीचे चला गया था, इसलिए मुल्ज़मान की नज़र नहीं पड़ी और वो बच गया। घर के बाहर सड़क या फुटपाथ पर सोते शहरी, मजदूर, पेशावर अफराद या फिर गदागर, रोज़गार की तलाश में कराची आने वाले परदेसी, दुकानों और छोटे होटलों के मुलाजमीन तवातुर से ऐसी होलनाक वारदातों का निशाना बनने लगे। 1986 के अवाइल में ऐसी ही एक और बड़ी वारदात के बाद खुफिया इदारों के कान भी खड़े हुए। सहाफ़ी तनवीर बेग के मुताबिक ये वारदात फेडरल बी एरिया की मजदूर बस्ती मूसा कॉलोनी में हुई थी, जहां गली में सोते हुए 8 मजदूरों को कुंद और भारी आले से वार करके कत्ल किया गया था। ये वो वक्त था जब मुंतखब अराकीन असम्बली ने भी इस मसले पर पार्लिमान में आवाज़ उठाई और तफ्तीश के लिए पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी खसूसी टीम तश्कील दी गई। अलाउद्दीन खानज़ादा उस वक्त उर्दू अखबार जसारत के क्राइम रिपोर्टर थे। वो बताते हैं कि अच्छे वक्तों के अरूसुल बिलाद कराची में जराइम पेशा अफराद भी सरगर्म थे। घरों के बाहर सोने या मोहल्ले की महफिल लगाकर गपशप करने का सिलसिला तो शहर के पुराने हिस्से यानी ओल्ड सिटी एरिया की कई पुरानी आबादियों में आज भी कायम है। तब भी घर के बाहर चौपाल जमाई जाती थी, लोग वहीं देर तक जागते और बेफिक्री से सो भी जाते थे। मोहल्लों में ये सोते जागते अफराद दरअसल उन जराइम पेशा अफराद के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। अक्सर पुलिस अफसरान का ख्याल था कि ये सर कुचल कर कत्ल की ये वारदातें जराइम पेशा अफराद की कारस्तानी है, ताकि मोहल्ले में रौनक सरे महल ही ख़त्म हो जाए और उन्हें चोरी चकारी और लूट मार की वारदातें करने के लिए आसानी से मौका मिल सके। अलाउद्दीन ने बताया कि एक वारदात लियारी के इलाके में भी हुई, जहां मर्द और ख़वातीन समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। तनवीर बेग कहते हैं कि लगभग 100 अफराद इन वारदातों का निशाना बने और ये तादाद बढ़ती चली गई। इस दौर में शाये होने वाली खबरों से पता चलता है कि बाज़ उर्दू अखबारात ने यह कियास आरायां भी शुरू कर दी कि कातिल अपने जिस्म पर तेल मलकर या ग्रीस मलकर आते हैं, ताकि अगर कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करे तो वो गिरफ्त में ना आ पाएँ और बाआसानी फ़रार हो सकें। सिंध पुलिस के एक साबिक IG अफजल शिगरी कहते हैं कि इससे मिलती जुलती कुछ वारदातें पंजाब के बाज़ इलाकों में से पहले हो चुकी थी, मगर वो किसी मुनज़्ज़म जुर्म का हिस्सा नहीं थी। अफजल शिगरी सन 1985 में कराची पुलिस के सरबराह रहे, जबकि सन 1993 में वो IG सिंध तैनात रहे थे। अफजल शिगरी ने BBC को बताया कि पहले रावलपिंडी में एक खौफनाक वाक़या हुआ था, फिर मिलता जुलता वाक़या जहलम में और फिर कश्मीर और उसके बाद हज़ारा डिवीज़न में ऐसे वाक़यात हुए। मर्री रोड पर कमेटी चौक से करीब औरतों और बच्चों समेत एक पूरे ख़ानदान को मार दिया गया था, जिससे बहुत ही शदीद
خوف و ہراس پیدا ہوا تھا۔ پھر میرا تو ٹرانسفر ہو گیا، مگر ایک ملزم پکڑا گیا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی سیریل کلر تھا جو وارداتوں کے بعد خواتین کے ساتھ زیادتی وغیرہ تو نہیں کرتا تھا، مگر نچلے جسمانی حصے سے کپڑے ساتھ لے جاتا تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے 2 اور وارداتیں بھی قبول کیں، مگر اس کا کراچی کے ہتھوڑا گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 26 اپریل 2015 کی اشاعت میں پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں ندیم فاروق پراچا کے ایک مضمون کے مطابق 1985 میں ضلع جنوبی کے علاقے بزنس روڈ کی فٹ پاتھ پر سونے والے ایک گداگر پر حملہ ہونے تک بھی پولیس اس معاملے کو کسی ایک فرد یا سیریل کلر کا جرم سمجھتی رہی، مگر حملے میں بچ جانے والے گداگر نے پولیس کو بتایا کہ وہ سو رہا تھا کہ کسی گاڑی کے پہیوں کے سڑک پر رگڑنے کی آواز سے نیند خراب ہوئی۔ گاڑی میں سوار سفید کپڑوں میں ملبوس 4 افراد جنہوں نے سیاہ نقابوں سے چہرے ڈھانپ رکھے تھے اس تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک شخص نے ایک ہتھوڑے سے اس کے سر پر زوردار ضرب لگائی تو چوٹ لگنے سے وہ حواس کھو بیٹھا۔ مزید لکھا گیا کہ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر فرار ہو گئے، مگر سخت جان لیکن زخمی گداگر کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ پولیس نے یہ بیان ریکارڈ کیا تو ایک تو پولیس اور تفتیشی خفیہ اداروں کا یہ نظریہ تبدیل ہوا کہ یہ وارداتیں کسی ایک نفسیاتی مریض قسم کے سیریل کلر کی کارروائی نہیں بلکہ ایک منظم گروہ کی سوچی سمجھی اور طے شدہ وارداتیں ہیں، اور دوسرا اخبارات کے کرائم رپورٹرز نے حملہ آوروں کو ہتھوڑا گروپ کا نام دے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے قبل بھی ایسی ہی وارداتیں ہو چکی تھیں، بس پھر کیا تھا، جلد ہی ان تمام وارداتوں کو اردو اخبارات کی چٹپٹی اور مثالے دار خبروں سے قتل و غارت کی تب تک یہ اندھی مگر انتہائی بھیانک وارداتیں ہتھوڑا گروپ کی کارروائی میں ڈھل کر خوف و دہشت کی علامت بن گئیں۔ جلد ہی اردو اخبارات نے خطے کے سیاسی حالات کے تناظر میں ان وارداتوں کا تعلق افسانے نما خبروں میں روسی خفیہ ادارے KGB اور افغان خفیہ ادارے خاد سے جوڑنے کے قصے بیان کیے تو کچھ نے اسے اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کا کارنامہ قرار دینے کے افسانے سنائے، مگر کسی بھی طرح کبھی بھی کسی بھی سرکاری ذریعے یا افسر یا مجاز اتھارٹی یا سنجیدہ سیاسی حلقوں نے ایسی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی۔ ڈان کے مطابق ایک انگریزی جریدے نے اسے ایک شیطانی فرقے کے مبینہ خفیہ کلب سے منسوب کرنا چاہا، مگر عباس اس وقت ڈان گروپ کے دوپہر میں شائع ہونے والے انگریزی اخبار سٹار کے کرائم رپورٹر تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ آج پلٹ کر جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ کراچی کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر ایک خاص سکیم کے تحت یہاں خوف کی فضا برقرار رکھنے کا رجحان کئی دہائیوں سے جاری ہے، ورنہ ہتھوڑا گروپ جیسی کوئی کارروائی اچانک شروع ہو کر اچانک ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہدف کون تھا؟ مزدور طبقہ، بے گھر افراد، سڑک پر سونے والے، ان کو ہدف بنانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ کیونکہ ان وارداتوں میں کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی۔ مظہر عباس نے کہا کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی یہ سب کچھ ہوا، مگر کبھی سائنسی یا جدید خطوط پر قائم تفتیش یا تحقیق کسی حکومت یا سرکاری ادارے کی جانب سے سامنے نہ آ سکی۔ اگر آپ اس وقت کے پولیس افسران کو تلاش کر کے اب اس معاملے پر تحقیق کر سکیں تو شاید کچھ تفصیلات مل سکیں کہ آخر یہ سب کچھ تھا کیا۔ یہاں تک کہ کہانی میں واقعی سرکاری طور پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہتھوڑا گروپ کی حقیقت کیا تھی۔ اس سلسلے میں اس وقت کے بہت سے پولیس اور بعد سول خفیہ اداروں کے اعلیٰ ترین افسران سے کی جانے والی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کئی اصل بات سے واقف ہیں اور تمام حقائق جانتے تو ضرور ہیں، مگر بعض وجوہات کی بنا پر اب بھی کھل کر کچھ کہنے سے کترا رہے ہیں۔ انہی حقائق تلاش کرنے کی جستجو میں پہلے تو میں سندھ پولیس کے ایک سابق IG آفتاب نبی تک پہنچا۔ آفتاب نبی کراچی پولیس کے سربراہ DIG بھی رہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے جوائنٹ ڈائریکٹر بھی۔ کراچی میں ہتھوڑا گروپ کی ان وارداتوں کے وقت یعنی جولائی 1984 سے 1985 تک وہ پاکستان کے سول خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو IB کے سیاسی شعبے میں تعینات تھے۔ آفتاب نبی نے کہا جب یہ وارداتیں شروع ہوئیں اور بے گھر لوگ نشانہ بنائے جانے لگے اور عام شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوا تو قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے حکام کی طرح ہم پر بھی بہت دباؤ تھا۔ صدر، وزیر اعظم، گورنر، چیف سیکرٹری سب کے آرڈرز تھے کہ پتہ کرو کہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ یہ سب وارداتیں رات کے اندھیرے میں 2 سے 5 بجے کے درمیان ہوتی تھیں اور عموماً صبح روشنی پھوٹنے پر ان کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ رات کو تو کسی نے سر کچل کر کسی کو مار دیا ہے۔ اتنا بھیانک ماحول بن گیا تھا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں کہ کہیں ایک آدھ ہو جائے، کہیں 3 ہو رہے ہیں، کہیں 4 ہو رہے ہیں، کہیں 2، کہیں 1۔ جو لوگ مرتے تھے ان کے
سروں پر اتنی شدید چوٹ ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی بہت کند اور بھاری بھرکم چیز سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ زیادہ وارداتیں جنوبی ضلع میں ہوئیں، یعنی کینٹ ریلوے اسٹیشن، سٹی ریلوے اسٹیشن یا پھر کرنگی، جہاں مزدور طبقہ اور بے گھر افراد رہتے تھے۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کرتا تھا۔ بہت زبردست خوف و ہراس تھا، ایک ایسا مسئلہ بن گیا تھا جسے آپ دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت عام جرائم بھی ہوتے تھے، مگر ان وارداتوں سے جو خوف و ہراس اور دہشت پھیلی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ پھر میں نے رات کو 3 بجے پیٹرولنگ کرنی شروع کر دی، مگر چونکہ انویسٹیگیشن اتھارٹی تو پولیس ہوتی ہے، تو کام تو پولیس کا تھا، ہم تو آئی بی میں تھے، ہمارا تو کام تھا کہ متعلقہ دفتروں کو جتنی زیادہ ممکن ہو معلومات دے دی جائیں۔ انہوں نے کہا پھر سندھ پولیس نے کچھ کامیابی حاصل کی تھی اور سراغ لگا بھی لیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس زمانے تک بھی نتائج بالکل خفیہ رکھے گئے اور یہاں تک کہ سرکاری طور پر ہم تک کو بھی نہیں بتایا گیا کہ کون تھا، کیا تھا، اور پھر اچانک یہ وارداتیں بند ہو گئیں۔ سابق AG سندھ پولیس افضل شگری کا کہنا تھا کہ جب کراچی میں ہتھوڑا گروپ کی یہ کارروائیاں شروع ہوئیں تو اس وقت تک پنجاب میں ایک نفسیاتی سیریل کلر کی وارداتیں ہو چکی تھیں، تو ہم نے سندھ پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ نوٹس کمپیئر کیے۔ اگر یہ امکان ہے کہ ہتھوڑا گروپ کسی دشمن ملک کی کارروائی ہے جو خوف و ہراس پھیلا کر دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا، تو یہ امکان وضاحت بن سکتا ہے کہ پنجاب کے واقعات سے پھیلنے والا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ کراچی میں دہشت پھیلانے کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ تو ہتھوڑا گروپ کو بھی لگا کہ خوف پھیلانے کا تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے، تو انہوں نے کراچی میں بھی یہی اپنا لیا۔ دوست علی بلوچ کراچی پولیس کے شعبہ انسداد دہشت گردی اینٹی ٹیررسٹ ونگ یا ATW کے سربراہ رہے ہیں۔ وہ کراچی پولیس کے خفیہ شعبے اسپیشل برانچ کے سربراہ SSP بھی رہے۔ 12 نومبر 1997 کو توانائی کے امریکی ادارے یونین ٹیکساس کے 4 امریکی ملازمین کے قتل کی واردات ہو، یا پھر 23 جنوری 2002 کو امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کا واقعہ، دوست علی بلوچ برسوں تک کراچی میں دہشت گردی کے تقریباً ہر واقعے کی تفتیش، انسداد اور گرفتاریوں کے تمام مرحلوں سے براہ راست جڑے رہے ہیں۔ ہتھوڑا گروپ کے نمودار ہونے کے وقت وہ کراچی پولیس کے اسپیشل برانچ سے تازہ منسلک ہوئے تھے۔ دوست علی بلوچ بتاتے ہیں کہ جب ATW منظم کی گئی تو ہم نے ریٹائر ہونے والے سینئر آپریٹیوز کو پھر سے انگیج یا ری ہائر دوبارہ بھرتی کیا۔ ان کی براہ راست گفتگو اور جو ریکارڈ بطور SSP اسپیشل برانچ میری نظروں سے گزرا، اس سے پتہ چلا کہ کسی خفیہ ایجنسی نے کافی عرصے کی نگرانی کے بعد پاک لیبیا ہولڈنگ نامی انویسٹمنٹ وینچر، دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے قائم کیا گیا مشترکہ فنڈ یا ادارہ سے جڑے ہوئے ایک ایسے شخص کو بطور پرائم سسپیکٹ مشتبہ ملزم لسٹ ڈاؤن کیا جو لیبیا کے شہری تھے۔ یہ پاک لیبیا ہولڈنگ ایک طرح کا سرمایہ کاری بینک تھا۔ اس زمانے میں جیسے شیخ زید انتظامیہ نے شیخ زید فاؤنڈیشن بنائی تھی یا کویت فنڈ قائم کیا گیا تھا، پاک سعودی انویسٹمنٹ بنی تھی، تو پاک لیبیا ہولڈنگ بھی تجارتی بنیادوں پر قائم ہونے والا ادارہ تھا۔ مگر خفیہ اداروں کی نظروں میں آنے کے بعد بھی اس مشتبہ ملزم پر فوراً ہی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ طویل عرصے تک نگرانی رکھنے اور ان کے خفیہ بہت کچھ مواد جمع کر لینے کے بعد انہیں لائیو ڈیٹین زندہ گرفتار کیا گیا۔ دوست علی بلوچ کی اتنی گفتگو سے پہلا اشارہ ملنے کے بعد ایک انتہائی اعلیٰ سطحی سرکاری افسر نے نام زہر نہ کرنے کی شرط اور میرے بے حد اصرار پر صرف اتنا کہا کہ میں آپ کی صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ جس افسر نے ملزم کی گرفتاری کی اس کا نام بتا دوں، ان تک پہنچنے کا کام آپ کو خود کرنا ہوگا، اور وہ نام ہے کرنل سعید۔ کرنل سعید ہتھوڑا گروپ کے ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس اور خفیہ اداروں کی مشترکہ کارروائی کا مرکزی کردار تھے۔ وہ اکتوبر 1961 میں فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں فوج کے اسپیشل سروس گروپ SSG میں بھی شامل کر لیا گیا۔ SSG اہلکاروں اور افسروں کو وہ خصوصی تربیت دی جاتی ہے جسے عرف عام میں کمانڈو ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ پیر 15 اپریل 1985 کو جب سر سید گرلز کالج کی طالبہ بشرا زیدی کی ٹریفک حادثے میں ہلاکت کے بعد پھوٹ پڑنے والے تشدد بے قابو ہوئے اور اس سے نمٹنے میں کراچی پولیس کی کارکردگی کی خامیاں واضح ہوئیں، تو پولیس کی بہتر تربیت اور تنظیم نو کی اشد ضرورت اجاگر ہوئی، اور پھر پولیس اور ریاستی حکام نے مشترکہ طور پر فوج سے درخواست کی کہ پولیس کو تربیت دینے کے لیے فوج کے SSG تربیت یافتہ کچھ افسران کی خدمات
सिंध पुलिस के सुपर्द कर दी जाएं। इन 3 मुंतखब फौजी अफसरान में से एक कर्नल सईद थे, जिनकी खिदमात सिंध पुलिस के सुपर्द की गई थी और वो पुलिस ट्रेनिंग में सेंटर सईदाबाद के सरबराह तैनात कर दिए गए। फिर कर्नल सईद DIG सिंध रिजर्व पुलिस SRP मुकर्रर हुए और उन्होंने बतौर DIG कल्लात बलूचिस्तान पुलिस में भी खिदमात अंजाम दी। कर्नल सईद ने मुझे बताया कि जब हथौड़ा ग्रुप की कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उस वक्त के IG सिंध आगा सादत अली शाह ने मुझे बुलवाया और कहा कि आपको ये गिरफ्तारी करनी है, क्योंकि सिंध पुलिस में कोई भी अफसर फ़ौज से SSG जैसी खसूसी तरबियत का हामिल नहीं था। कर्नल सईद ने कहा कि सादत अली शाह के अहकामात को सुनकर मैंने बिल्कुल वाज़े अंदाज से मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म को फांसी हो गई वहाँ मैं दायरे अख्तियार से बाहर कैसे काम करूँ, ना ये मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है, ना मैं करूँगा। जब IG ने इसरार किया तो मैंने कहा कि आप हुकूमत की किसी आला अथॉरिटी से कहें कि वो मुझे हुक्म दें। जब मैं सादत अली शाह को इनकार करके आ गया तो फिर IB के उस वक्त के सरबराह ब्रिगेडियर नेक मोहम्मद ने मुझसे रब्ता किया कि ये गिरफ्तारी करनी है। मैंने ब्रिगेडियर नेक मोहम्मद से कहा कि सर आप फ़ौजी अफसर हैं, मैं इस वक्त सिंध पुलिस में हूँ, आप मेरे कमांडर नहीं हैं, IG सिंध मेरे कमांडर हैं, मैं आपके बरह रास्त अहकामात कैसे मान लूँ, गड़बड़ हो गई तो फिर कोई पुश्त पनाही भी नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि उसके बाद मुझे उस वक्त के गवर्नर सिंध और DMLA डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जहांदाद खान ने बुलवाया। उन्होंने भी यही कहा कि लीबियाई मुलजिम को गिरफ्तार करना है। मैंने कहा कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दायरे कार से बाहर काम कैसे करूं, ऊंच नीच हो गई तो। जिस पर जनरल जहांदाद खान ने मुझे कहा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कौम के वसी तर मफाद में आप मेरी जिम्मेदारी पर कर दें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो फिर मैंने हामी भर ली। कर्नल सईद ने दावा किया कि खुफिया मालूमात के मुताबिक लीबियन होल्डिंग बैंक का इंचार्ज अम्मार नामी मुलजिम था और हथौड़ा ग्रुप का करता धरता भी वही था। इस सवाल पर कि लीबिया तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, इसको पाकिस्तान में दहशतगर्दी से क्या फ़ायदा हो सकता था, कर्नल सईद ने कहा तब हमारे ताल्लुकात अमरीका से बहुत अच्छे थे और ये उनको अच्छा नहीं लगता था। दोस्त अली बलोच ने वजाहत की कि हुक्काम के ख्याल में ये लीबिया की सरकारी पॉलिसी नहीं थी। कुछ दीगर अफसरान का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत के खिलाफ अमरीका और अफगान मज़ाहमतकारों का हमनवा था और ये बात रूस नवाज अफगान हुकूमत समेत बहुत से खिलाड़ियों को पसंद नहीं थी। दोस्त अली बलोच ने दावा किया कि उस ज़माने में सोवियत एम्पायर भी उन्हें भर्ती करके इस्तेमाल कर सकती थी। स्लीपर सेल के तौर पर मुतलका फ़र्द को यहाँ पहुँचाया गया और फिर उन्होंने इस नेटवर्क को मुनज़्ज़म किया। उस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोगों को सफारती वीज़ा मिल जाता था। उन्होंने कहा कि हथौड़ा ग्रुप एक अलग तौर पर कुछ नहीं था, ये एक बड़े मुअम्मे का हिस्सा था जिसका मकसद रातों रात नतीजा लेना नहीं भी हो सकता था। जैसे आप जब मौसीकी सुनते हैं तो बहुत से साज, ढोल, तबला, सितार, बांसुरी बज रहे होते हैं। अगर आप अलहदा-अलहदा सुने तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, मगर अगर आप सबको किसी रिदम में एक साथ सुने तो समझ में आता है कि ये तो पूरी बाकायदा एक धुन है। इसी तरह अगर आप दहशतगर्दी के वाक़यात को अलहदा-अलहदा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, मगर अगर सारी कड़ियाँ मिला ली जाएं तो समझ में आता है कि ये तो एक बड़े खेल का हिस्सा है। सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि मुझे 2009 में ARY-TV के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में जो YouTube पर मौजूद है, ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने बताया था कि सोवियत यूनियन के हुक्मरान गोरबाचोफ का एक नुमाइंदा पाकिस्तान पहुंचा था जिसने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि रूसी क़यादत चाहती है कि उस वक्त मुजवज़्ज़ा आइंदा आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। शायद इसका भी कुछ ताल्लुक़ हो सकता है इस सब से, क्योंकि ये सब जब हो रहा था तब अफ़गान मुहाजिरीन की आमद जारी थी और अहले पाकिस्तान पहली बार हेरोइन जैसी मंशियात और कलाशनकोफ जैसे हथियारों से रोशनास हो रहे थे। तो कराची बड़ी आबादी के तौर पर असले और मंशियात दोनों की बड़ी मंडी बन सकता था। तो हो सकता है कि हथौड़ा ग्रुप से किसी ऐसे नेटवर्क का कोई ताल्लुक़ हो। कर्नल सईद ने दावा किया कि इस मुनज़्ज़म नेटवर्क में पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे, वो भी यहाँ थे और वो भी जो लीबिया में मुकीम थे। दोस्त अली बलोच ने भी तस्दीक की कि ज़ाहिर है कि मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद होता है, सारा नेटवर्क तो बाहर से नहीं आता। कर्नल सईद के मुताबिक खुफिया मालूमात के मुताबिक हमारे पाकिस्तानी जो लोग लीबिया में रहते थे उनको पाकिस्तान लाया जाता था। यहाँ IBE के एक अफसर इंस्पेक्टर लतीफ़ से उनकी साजबाज की वजह से उनको एयरपोर्ट पर भी हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाती। शाम को फ़्लाइट लीबिया से आती थी, रात को वो लोगों को कत्ल करके वारदात करते थे और रात ही को
واپس چلے جاتے تھے۔ یہ افراد کراچی یا پاکستان میں جہاں کے رہنے والے ہوتے تھے وہیں یعنی مقامی علاقے میں واردات کرتے تھے۔ کرنل سعید کا کہنا ہے کہ آئی بی کی فراہم کردہ خفیہ معلومات کے مطابق پاک لیبیا ہولڈنگ کے سربراہ مبینہ طور پر ہتھوڑا گروپ کا سرگنا عمار کا ٹھکانہ کراچی کے علاقے ڈیفنس کی فیز 5 کی 23ویں اسٹریٹ کے پاس تھا۔ اپنے ٹھکانے تک آنے جانے کے لیے وہ اسی سڑک سے گزرتا تھا۔ تو پھر میں نے 23ویں اسٹریٹ پر فوجی طرز کی خفیہ نگرانی یا جاسوسی کی۔ ملزم جس کا نام عمار تھا 48 سے 50 برس کا کلین شیو شخص تھا جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ نقل و حرکت کرتا تھا، تو ہم نے اسی مقام پر اسے قابو کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ وہاں سے راستے 3 مختلف سمتوں میں بٹ جاتے تھے۔ میں نے صبح سے ہی تینوں سڑکوں پر بلاک یعنی رکاوٹیں لگائیں۔ وہ نیلے رنگ کی ایک رائل سیلون گاڑی میں سوار تھے۔ جو ہی وہ نکلے وہاں سے تو میں نے ان کو روکا، تو جو ہی گاڑی رکی تو پستول تو اس نے نکال لیا تھا۔ میرے پاس کلہاڑا بردار اہلکار تھا جس کلہاڑے سے گاڑی کا شیشہ توڑا اور دروازہ کھولتے ہی اس کو گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ قابو پاتے ہی ہم نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہاں آس پاس کے گھروں کے کئی چوکیدار وغیرہ بھی تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن ہم انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور آئی بی حکام کے حوالے کر دیا۔ پھر انویسٹیگیشن کے دوران میں انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں بھی آئی بی کا ایک افسر ان کا سہولت کار تھا، کیونکہ وہی انہیں ہوائی اڈے سے آنے جانے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ جب تفتیش میں اس افسر کا بھی نام آیا تو متعلقہ افسران نے اس سے بھی باز پرس کی، تو وہ کاغذ جس پر ملزم سرگنا عمار نے اعترافی بیان دیا تھا، اس انسپکٹر نے اس بیان کو افسران کے سامنے ہی منہ میں ڈالا اور کھا گیا۔ مگر پاکستانی افسر کا تو کیا ہونا تھا، کہانی کھلنے پر لیبیائی باشندوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوئی نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا گیا، بلکہ ان کو ناپسندیدہ فرد قرار دے کر واپس لیبیا بھیج دیا گیا، کیونکہ سفارتی ویزا ہونے کی وجہ سے ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی، سفارتی استثناء یا قانونی کارروائی سے محفوظ رکھنے کا عالمی قانون حاصل تھی۔ کرنل سعید نے دعویٰ کیا کہ ان افراد کی گرفتاری اور ملک بدری کے بعد ملک میں ہتھوڑا گروپ کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کس کے کہنے پر سب کر رہے تھے۔ دوست علی بلوچ نے کہا کہ جب اصل ملزمان گرفتار ہو گئے تو مقامی جال بھی توڑ دیا گیا۔ دوست علی بلوچ نے کہا کہ جس رات واردات کی جاتی تھی ہتھوڑا گروپ کے ارکان کو اسی رات واپس لیبیا بھیجے جانے کا انتظام ہوتا تھا۔ کیمرے وغیرہ تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، کمیونیکیشن بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ہمیں اپنا دشمن چن چکا تھا، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بی بی سی یہ پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس معاملے پر لیبیا یا روس یا افغان حکومتوں کے موقف بھی لیے جائیں تاکہ پاکستانی حکام کے دعووں کا جواب لیا جا سکے، مگر نہ تو اب لیبیا میں اس وقت کے حکمران کرنل قذافی زندہ ہیں اور نہ ان کی حکومت باقی ہے، نہ روس اب سوویت یونین کی حیثیت سے باقی بچا ہے، نہ سوویت اقدامات کا دفاع یا ان پر ممکنہ الزامات کا جواب دینے کے لیے کوئی افسر یا ادارہ ہے، اور نہ ہی افغانستان میں روس نواز ببرک کارمل یا ڈاکٹر نجیب کی حکومت بچی ہے، نہ ہی ان کا کوئی اہلکار پاکستانی حکام کے دعووں کا جواب دینے یا رد کر دینے کے لیے موجود ہے۔